یکم محرم سے 10 محرم تک ان 10 دنوں میں صرف یہ ایک تسبیح کر لینا، دولت کے انبار لگ جائیں گے، 7 نسلیں کھائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یکم محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن یہ پڑھ لو، محرم کے مہینے میں نصیب کھل جائے گا، ہر مقصد پورا ہوگا، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے جو ان 10 دنوں میں کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو بندہ کسی بھی مشکل پریشانی میں ہے وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اگر ان 10 دنوں میں کوئی بھی انسان یہ آیت پڑھے تو پہاڑ کو بھی ہلا دے گا۔ ناظرین، 1 محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن ہاتھ سر پر رکھ کر جو عمل کرنا ہے وہ عمل بزرگان دین اور صالحین کا آزمودہ اور منقول شدہ ہے، جن کے بتانے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور مصلی کے ساتھ غیر شرعی اعمال کی بجائے نوافل و تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ آج کا یہ عمل محرم کے پہلے 10 دنوں میں کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، یا آپ لگاتار 10 دن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت آسان ہے، مختصر سا عمل ہے اور بہت ہی فائدے والا عمل ہے۔ اس عمل سے ہر مقصد پورا ہوگا، ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ عمر بھر ہر بلا و برائی اور مصیبت سے حفاظت کا نسخہ بھی بتاؤں گا، بلکہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یکم محرم کے بعد دیکھتے ہیں تو آپ جس دن یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اسی دن سے بھی یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس بات پر پریشان نہیں ہو کیوں یکم محرم گزر گیا ہے اور آپ وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ ایسا بالکل نہ سوچیں، کیونکہ محرم الحرام کا پورا مہینہ بابرکت ہے اور اس کے پورے مہینے میں صرف اور صرف 10 دن یہ عمل کر لیں، آپ کے بے شمار مسائل اسی مہینے میں اللہ کے حکم سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کے مسائل کا حل اللہ پاک نے اعمال میں رکھا ہے۔ ناظرین، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے، شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آج ان 10 دنوں کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر آپ یہ آیت پہاڑ پہ پڑھ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ناظرین، یہ آیت کون سی ہے اور اس آیت کے کیا کیا فائدے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے سب دیکھنے اور سننے والوں کو یہ آیت بتائیں گے۔ ہماری تمام ناظرین اور سامعین آج کی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیے۔ ناظرین، اس عمل سے اپنی زندگی کے حالات بدلیں، یقین کیجئے اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اس عمل میں قرآن کی یہ آیت اتنی آسان ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس آیت کو بآسانی یاد کر سکتا ہے، اور یہ عمل ان 10 دنوں کا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے روزہ رکھ لیں تو یہ عمل آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ دے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ محرم الحرام میں 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام کے بعد وہ کون سی طاقتور دعا ہے وہ بھی اس وظیفے میں بتائیں گے۔ ناظرین، ایک اور نماز جو حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اور
اوراد میں لکھی ہے، وہ بھی 2 رکعت نفل ہیں۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کریم بہشت میں 2000 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 1000 دروازے یاقوت کے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت زیر جد سبز کا ہوگا۔ اس تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نمازی سے دور کی جاتی ہیں، اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ روزی و روزگار میں فرشتوں کے ذریعے مدد کے لیے محرم الحرام میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد ایک ایک بار درود شریف پڑھیے۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دے گا تاکہ وہ اس کے کاروبار میں اس کی مدد کریں۔ اور شیاطین اللعین کہتا ہے کہ افسوس، میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہوا۔ یوم عاشورہ کے دن کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 نفلی عبادت کرنا، نمبر 3 یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، نمبر 4 توبہ و استغفار کرنا، قبرستان جانا، نمبر 5 غسل کرنا، نمبر 6 سرما لگانا، نمبر 7 بیمار کی بیماری پرسی کرنا، نمبر 8 پیاسے کو پانی پلانا، نمبر 9 صدقہ و خیرات کرنا، نمبر 10 دسترخواں کشادہ کرنا۔ جس طرح عاشورہ کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اسی لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں بہت سے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشورہ کے روزہ اپنے گھر میں رزق کی فراگی کی، اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال فراگی فرمائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائیے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ حلیم کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فاتحہ کریں۔ بہت مجرب آزمایا ہوا ہے، اس تاریخ کو غسل کریں تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ 1 محرم سے 10 محرم تک آپ نے کسی بھی دن یا پورے دن 10 دن اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو اب ہم آپ کو بتائیں گے۔ عورتیں اس وظیفے کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ بوڑھا، بچہ، مرد، عورتیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ نے ایک ہاتھ سر پر رکھنا ہے اور سب سے پہلے اول اور آخر درود شریف پڑھنی ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے وہ قرآنی آیت، وہ قرآنی طاقتور وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے۔ دنیاوی زندگی میں انسان مختلف آزمائشوں اور تکالیف سے گزرتا ہے، لیکن ایک مومن کو ان تمام احوال میں اپنے رب کے فضل، اس کی عطا اور بخشش پر کامل اعتقاد اور اس کے وعدہ رحم و کرم پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور ہمہ وقت اس کے کرم اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے بدگمانی یا اس کی رحمت سے مایوسی کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں۔ ان آزمائشوں کو رضا باقضا ہی سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے احوال کی درستگی مانگتے رہیں، استغفار کی کثرت بھی رکھیں اور جتنی استطاعت ہو صدقہ نکالتے رہیں،
اور مدرجہ ذیل ورد کثرت سے پڑھتے رہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ ناظرین، اس کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو یا باسطو کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ اسم مبارک وہب اور حبا سے مشق ہے اور اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے کے آتے ہیں، ایسی بخشش اور عطا کے جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہابو کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارک سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی محتاج نہ ہونے دے گا۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و فاقے کو دور کر دے گا۔ آقا بری نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہابو کا 300 مرتبہ ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اسے سمیٹا نہ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ بہت طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، یہ بہت طاقتور آیت ہے۔ ناظرین، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس آیت کو وظیفہ ان 10 دنوں میں آپ لازمی کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید ہے ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے فیس بک، واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیاز پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہمارے منفرد ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ تمام ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔